اور میں جو ہے نا ایک سوال کروں گا, میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ جو میمن کمیونٹی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی سکسیس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک, ہسٹری ہے اس طرح کی؟ تھوڑی سی میں میمن کمیونٹی کے بیک گراؤنڈ دے دوں. میمن کمیونٹی جو ہے اس کا نام میمن پڑا مومن سے. مومن وہ لوگ تھے کہ جو لیٹ سے 400-500 سال پہلے ہجرت کر کے مختلف جگہوں سے آئے تھے, اور وہ بڑے اچھے بزنس مین تھے, بڑے صاف ستھرے لوگ تھے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کو مومن کہنے جانے لگا. یہ شاید لوہانہ ایک قوم ہوا کرتی تھی جو بعد میں کنورٹ ہوئی مومن کے نام سے, اور پھر مومن سے یہ لفظ میمن میں تبدیل ہو گیا. اور جب میمن میں تبدیل ہوا تو میمن بنیادی طور پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے مذہب اسلام کو جو ہے وہ جب چنا تو اسی لیے چنا کہ اس مذہب کی افادیت کو دیکھی, اور جب افادیت بہت زیادہ ان کو نظر آئی کہ یہ انسانوں کی خدمت کا جذبہ اسی مذہب سے زیادہ تر آ سکتا ہے, تو پھر لوگ جو ہے ہمارے جو فور فادرس تھے وہ اس کی طرف مضبوط ہو گئے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ میمن قوم کے نام سے جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے. دیکھیے, میمن قوم کراچی کے اندر یا پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں کہتا ہوں پوری دنیا میں تقریباً اگر ہم پاکستان کے اعداد و شمار لے لیں تو میں بڑا سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ 25 لاکھ میمن جو ہیں وہ پاکستان میں آباد ہیں, اور ہمارے 100 سے زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, 100 سے زیادہ 50 سے زائد ہمارے ہیلتھ انسٹیٹیوشنز جو پورے پاکستان میں قائم ہیں, جو لوگوں کی بلا امتیاز خدمت کر رہے ہیں. وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم نے تعلیم اور صحت کے میدان میں سب لوگوں کے لیے کام کیا ہے. اس کے بعد بنیادی طور پر برادری کے لوگوں کو جو ہے وہ رہائش کا مواقع فراہم کرنا, ان میں مکانات کی تقسیم ہے, پھر ان میں جو کفن دفن کا انتظام کرنا, اس کے لیے گاڑیاں انتظام کرنا, پھر ان کی ماہانہ راشن وغیرہ کا انتظام کرنا, یہ بہت سارے کاروبار میں مدد کرنا, یہ بھی ساری چیزیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, کاروبار میں بھی مدد ہے. پھر بہت سارے اور ان کے جو سوشل ایشوز ہیں جس میں شادی, جھگڑے, طلاق کے مسائل, یہ سارے کام جو ہیں وہ کمیونٹی لیول پہ ہم کرتے رہے. اور ظاہر ہے پھر جب کمیونٹی لیول پہ کر رہے ہیں تو پھر ہم اکراس دا بورڈ جا کر باقی لوگوں کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں. اور اسی وجہ سے مختلف فیلڈز میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ آپ کو میمن کمیونٹی کے بہت سارے لوگ, اور رضاکار آپ کو زیادہ تر میمن ہی دکھیں گے اس وجہ سے کیونکہ ایک پوری ہسٹری اٹیچڈ ہے. ایک ہسٹری بھی اٹیچڈ ہے, ایک جذبہ بھی اٹیچ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ولنگنس ہوتی ہے کہ جی ہماری ولنگنس ہے کہ ہم اپنی دولت میں سے کچھ شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ زکوٰۃ کی مدد میں کر دی, چاہے وہ خیرات کی مدد میں کر دی, چاہے کسی اور مدد میں کر دی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دینے کا جذبہ ہے. اور میں نے میمن کمیونٹی کی صدارت کی ہے 6 سال, اور ملک کے 25 لاکھ میمنوں کا میں سردار کہلاتا تھا. تو اس 25 لاکھ میمنوں کے سردار میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم دینے والے بنیں, لینے والے نہ بنیں. اگر ہم لینے والے بنیں گے تو پھر ہم کہیں نہیں کھڑے ہو سکیں گے. تو ہم نے ہمیشہ ہماری قوم کو یہی تلقین کی ہے, اور آج بھی ہمارا پیغام یہی ہے کہ آپ دینے والے بنیں, لینے والے بننے کی بات نہ کریں. پھر دوسرا سب سے بڑا کام ہم اپنی قوم کو یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کاروبار کریں. آپ اس طرف نہ دیکھیں کہ آپ خود جو ہیں وہ امپلائی بن جائیں, آپ امپلائر بنیں. اور امپلائر بنیں گے تو آپ سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ کام دے سکیں گے, اور پھر سینکڑوں لوگوں کی مدد بھی کر سکیں گے. اور آپ کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوں گی, وہ آپ کے پاس پوری دنیا پڑی ہوگی کھیلنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ نوکری میں آ گئے تو پھر آپ کی ایکسپینشن یہی ہے کہ لیٹ سے اگر آپ کلرک بھی بھرتی ہوتے ہیں تو آگے جا کے ایم ڈی کی پوزیشن تک جائیں گے, اس کے آگے نہیں جائیں گے, کمپنی کا مالک نہیں بن جائیں گے. ایسے ہی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ جی آپ اپنا اسکوپ دیکھ لیں, آپ اپنا ہورائزن دیکھ لیں کہ آپ کا ہورائزن کتنا بڑا ہے اور کہاں تک آپ جا سکتے ہیں. تو اسکائی از دا لمٹ, اور اسکائی از دا لمٹ میں جو ہے وہ اپنے کاروبار میں ہی افادیت ہے. اور لوگوں کو امپلائر بننے میں اور لوگوں کو امپلائی کرنے میں جو ہے نا, وہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی افادیت بھی ہے, آپ کی برکت بھی ہے, اور آپ کی پروگریس بھی ہے. اور یہاں یہ کام ہو سکتا ہے. میں ایک چیز جو بیچ میں بھول گیا,
جب ہم سوشل سروسز کی بات کرتے تھے تو ایک بہت بڑی سوشل سروس ہم نے CPLC کے فورم پہ بھی کی. CPLC وہ فورم ہے کہ جس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ عوام اور پولیس کے درمیان رابطے کا کام سر انجام دینا, اور اس میں جتنی مدد ہم عوام کی کرتے تھے اتنی مدد ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز یعنی پولیس رینجرز وغیرہ کی بھی کرتے تھے, اور ایک پل کا کردار ادا کر کے نہ صرف عوام کی جو جائز شکایت ہیں ان کو دور کرنے کی بات کرتے تھے, بلکہ کرمنلز کو پکڑنے میں, عوام کی صورتحال کو بہتر بنانے میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد جو ہے اس میں شامل ہوتی تھی.